بات ختم ہے نا. چلو پانی نہیں جائے گا نا، پانی نہیں جائے گا. راجے کے جی تو پہلے تو اللہ اکبر، اتنے بڑے بڑے اسلام آباد میں اولے پڑھنے لگ گئے یکدم کے. اللہ اللہ اللہ. بارش شروع نہیں ہوئی ابھی، لیکن اولے صرف اولے پڑ رہے ہیں، اور اولے بھی بہت بڑے بڑے ہیں. آپ دیکھیں ان کے سائز بہت بڑا. یہ دیکھیں ایک یہ بیسیکلی یہ آگے گرا والا اولے چیک کریں، اتنے بڑے بڑے اولے پڑ رہے ہیں. اللہ اکبر، یہ اولوں کا سائز دیکھیں کتنا بڑا ہے یار. اللہ اکبر اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج کا جو دن ہے وہ بالکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ہمارے لیے سبق ہے، کیونکہ آج اسلام آباد میں نے دیکھا، ابھی میں روڈ پہ ہی ہوں، اور اسلام آباد میں یکدم طوفانی کیفیت تھی اور اتنے بڑے بڑے اولے پڑ رہے تھے. اور یہ ژالہ باری ایسی تھی کہ میں نے پہلے اپنی زندگی میں اتنی بڑے لیول پہ اتنے موٹے موٹے جو اولے ہیں وہ کبھی نہیں دیکھے تھے. بہرحال یہ میں اس کو اس طرح لے سکتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو ہمارے معاملات ہیں بحیثیت انسان، جو ہمارے مسائل ہیں وہ ہم دین سے دور ہیں. ہم فلسطین کے ساتھ آواز نہیں ملا رہے. ہم فلسطینیوں کو ان کے رحم و کرم پہ اور اللہ کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا ہے. اور بے شک اللہ مسبب الاسباب ہے، لیکن بحیثیت مسلمان اللہ پاک نے ہمیں آپس میں جڑنے کی بات کی ہے. اللہ پاک نے مسلمان کو مسلمان کا آئینہ کہا ہے، اور ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے. لیکن آج میں نے دیکھا کہ اتنی شدت کے ساتھ جس طرح اولے پڑ رہے تھے، یہ پہلے میں نے اپنی زندگی میں بھی نہیں دیکھے. اور میں نے کئی لوگوں کو دیکھا جو اس وقت اللہ سے دعا مانگتے ہوئے نظر آئے، لوگ جو کہ پیٹرول پمپس کے شیڈ کے نیچے ہمیں بھی پناہ لینی پڑی، اور کچھ لوگ تھے جو وہاں پہ میں نے دیکھے کہ وہ بھی توبہ استغفار کر رہے تھے. تو یہ عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ کم از کم، آپ دیکھیں کہ روڈوں پہ بھی ابھی ٹریفک ہے، ابھی ژالہ باری رک چکی ہے لیکن بارش ہو رہی ہے. میں جب بریک ابھی دیکھیں کہ 4 بجے ہیں، اور اسلام آباد میں ژالہ باری کے بعد جو صورتحال ہے وہ ایسی ہے کہ اندھیرا چھا گیا ہے اور بارش ہونے لگ گئی ہلکی ہلکی. ابھی تو رک گئی ہے، اور یہ ژالہ باری جو ہے یہ بھی رک گئی ہے. اور یکدم ہم دیکھ رہے تھے کہ کالے بادل آئے ہیں، اور بادلوں کے بعد شدید آندھی، اور آندھی کے ساتھ ہی ژالہ باری شروع ہو گئی. اور لوگوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ جو موٹر سائیکل والے ہیں وہ تو مجھے خیر نظر ہی نہیں آئے، کیونکہ اتنی شدت تھی اس ژالہ باری میں کہ سائز بھی بہت بڑے تھے اولوں کے.
جو کہ باقاعدہ ایٹم بم کی طرح بموں کی طرح لگ رہے تھے، اور شدید قسم کا جو پینک تھا وہ میں نے دیکھا آج اسلام آباد میں۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو بھی ہو رہا تھا، جو بھی اللہ کی طرف سے یہ ہم نے دیکھا کہ ایک طوفان جو آیا، اور یہ طوفان اگر ہم بحیثیت مسلمان اس کو سمجھیں کہ یہ جو طوفان تھا یہ ہمارے اپنے جو اعمال ہیں وہ کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں۔ قرب قیامت کے قریب، یعنی قیامت کے قریب بھی کہا جاتا ہے کہ ان قریب جو حالات ہیں وہ مزید خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا جو ہے وہ بڑھ چکی ہے، مسلمان جو ہیں بڑی تعداد میں پائے جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیتے، اور ایک دوسرے کا ساتھ نہ دینے کی وجہ سے، آپس میں اتفاق اور اتحاد نہ ہونے کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ اللہ کی طرف سے بھی یہ عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے کہ یہ اللہ نے ایک عذاب کی صورت میں ہمارے اوپر آج اولے برسائے ہیں۔ ہمیں اپنا قبلہ درست کرنا چاہیے۔ قبلہ درست بھی ہو سکتا ہے جب آپ اپنے اعمال دیکھیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ انسان من حیث القوم اور من حیث الانسان اپنے اعمال کو درست کرنا، اپنا ریویو کرنا انتہائی ضروری ہے۔ آپ دیکھیں کہ فلسطین کی جو صورتحال ہے، وہاں پہ بچوں کو، عورتوں کو، نہتوں پہ اس وقت اسرائیل بمباری کرنے لگ گیا ہے۔ حماس کے ساتھ جو مقابلہ ہو رہا تھا اس کی بجائے اب انہوں نے جو پناہ گزینوں کے کیمپ ہیں وہاں پہ حملے کرنے شروع کر دیے ہیں، اور لاکھوں کی تعداد میں آسٹریلین میڈیا نے اس وقت کہا تھا آج سے 2 مہینے پہلے کہ 1.5 لاکھ کے قریب جو لوگ ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، لیکن جو فگر آ رہا ہے وہ کوئی 60-70 ہزار کے قریب آ رہا ہے۔ تو بہت بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی، فلسطینیوں کی، اور فلسطین میں جو مسلمان ہیں وہ اپنی مدد آپ کے تحت ہی اسرائیل اور امریکہ کی جو فورسز ہیں ان کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ باقاعدہ سپورٹ کر رہا ہے اسرائیل کو، اور اسرائیل نہتوں پہ گولہ باری کر رہا ہے، اور مسلمان ملک کوئی ایسا ابھی تک نہیں ہے جس نے کوئی شٹ اپ کال دی ہو، جس نے کوئی ایسا اعلان کیا ہو کہ جس سے امریکہ اور اسرائیل کو تھوڑا سا بھی کوئی احساس ہوا ہو کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ عالمی عدالت انصاف ہو، چاہے یونائٹڈ نیشن ہو، اسرائیل نے کسی کی نہیں سنی، کسی عالمی عدالت انصاف کا فیصلہ نہیں مانا، بس پشت ڈالا ہے۔ اور ایک پاکستان ہے جس کی طرف فلسطینی بہت زیادہ امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اکثر ہماری بھی کچھ دوستوں سے بات ہوتی رہتی ہے، اور کچھ ویژولز بھی ہم دیکھتے رہتے ہیں جو اسرائیل سے آتے ہیں، لیکن کوئی بھی ایسا ابھی اقدام پاکستان کی طرف سے بھی نہیں کیا گیا، سوائے چند جماعتیں ہیں، مذہبی جماعتیں، جنہوں نے کچھ تھوڑے بہت احتجاج کا یعنی کہ اعلان کیا، پھر احتجاج کیا بھی۔ جماعت اسلامی نے کراچی میں بہت بڑا احتجاج کیا، اور اسی طرح آنے والے دنوں میں بھی احتجاج کیا پلان بنا ہوا ہے۔ گو کہ جو ہمارے ہاں علماء دین ہیں ان کی طرف سے بھی کہہ دیا گیا تھا کہ مسلم ممالک کے اوپر اس وقت جہاد فرض ہو چکا ہے، اس کے باوجود بھی کوئی ہلچل ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ اور یہ آج کا جو دن تھا اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے وہ اولوں کی شکل میں ہمیں جگانے کی کوشش کی گئی ہے کہ کم از کم آپ لوگ کچھ تو ہوش کے ناخن لیں، اور جو اللہ کے فرامین ہیں اس کے مطابق مسلمانوں کا ساتھ دیں، اور وہاں ساتھ دیں جہاں ان کو ابھی شدید ضرورت ہے۔ ہم آپس میں لڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک امارت اسلامیہ بنی ہے، ہمیں اس کی سمجھ نہیں آئی۔ افغانستان میں جو امارت اسلامیہ ہے وہ نام کا ہی امارت اسلامیہ ایک ملک ہے، کیونکہ ان کی طرف سے ابھی تک انتہائی سرد موری کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے کہ ان کی طرف سے ایک آدھ ہلکی پھلکی سٹیٹمنٹ کے بعد انہوں نے اسرائیل کو شٹ اپ کال نہ دی ہے، نہ انہوں نے جہاد کا کوئی اعلان کیا ہے۔ بس سوشل میڈیا پہ زور ہے کہ سوشل میڈیا پہ اپنے لوگوں کو امریکہ جو ہتھیار چھوڑ کے گیا ہے، بلکہ چھوڑ کے نہیں گیا، میں آج کل کہتا ہوں کہ امریکہ ہتھیار دے کے گیا ان کو، وہ امریکن ہتھیار اور ساتھ ساتھ امریکن یونیفارم اور ساتھ ان کی جو بختر بند گاڑیاں اس کے اوپر چڑھ کے
اور ویڈیو میوزک لگا کے اور ہمیں امپریس کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن جب پاکستان کا قومی ترانہ آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم میوزک کی وجہ سے تعظیماً نہیں کھڑے ہوئے، لیکن وہ دوسرے ملکوں کافر کے ملکوں میں جا کے، کفار کے پاس جا کے ان کے قومی ترانوں پہ باادب ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اس کو منافقت نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے؟ تو بہرحال یہ امت مسلمہ اور پاکستانیوں کے لیے خاص طور پہ ویک اپ کال ہے کہ کم از کم آپ لوگ اپنے مسلمان بھائیوں کا پریکٹیکلی جا کے ان کی مدد کریں فلسطین میں، یا پھر کوئی ایسی شٹ اپ کال دیں اسرائیل کو کہ وہ تھوڑا بہت تو بیک فٹ پہ جائے، لیکن ہمیں ابھی تک تو اس طرح کی کوئی بات نظر نہیں آئی۔ دوسری طرف اگر آ جائیں تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آج کوئٹہ میں جناب جو 2 مہینے سے سردار اختر مینگل دھرنا کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ اختر مینگل صاحب کی کوئی ریپیوٹ اتنی اچھی نہیں ہے، یہ تو ہم پہلے سے کہتے ہوئے آ رہے ہیں۔ کچھ لوگ کچھ دو کی پالیسی کی بجائے وہ کہتے ہیں مجھے دو کچھ، تو ان کو ہمیشہ سے پہلے اربوں روپیہ ملتا رہا ہے، ابھی بھی وہ بیچارے مجھے لگتا ہے کہ اربوں روپے لینے میں ناکام رہے ہیں۔ آج انہوں نے خوش اسلوبی سے ہی اپنا دھرنا ختم کر دیا ہے اور پھر ساتھ ہی اعلان کر دیا ہے کہ جناب اگلا لائے عمل ہم پھر اگلی میٹنگ میں جو کوئٹہ میں انہوں نے رکھی ہے شاید 28 اپریل کو، کہ اس میٹنگ میں ہم فیصلہ کریں گے کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے۔ جناب تو یہ اگر آپ نے جب کچھ کرنا ہی نہیں تھا تو پھر یہ انڈیا دشمن ملک کو اتنا موقع دیا کہ انہوں نے آپ کی ویڈیو، دھرنے کی ویڈیو بنا کے اسپیشل کوریج آپ کو دی، تو آپ کو تھوڑی سی شرم و حیا کرنی چاہیے تھی پہلے ہی، لیکن جو کہ آپ نے نہیں کی۔ بحیثیت پاکستانی ہمیں اپنے ملک میں امن کی بات کرنی چاہیے، اور کم از کم اگر ملک کے اندر تو ہم ہر وقت جیتنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں ملک کو ہی، لیکن ہمیں کم از کم غزہ کی طرف منہ کرنا چاہیے۔ جو ہمیں مسلمان وہاں بلا رہے ہیں، وہاں کے بچے بلا رہے ہیں، وہاں کی خواتین بلا رہی ہیں، لیکن ہم اپنے چکروں میں ہی ملک میں لگے ہوئے ہیں بس۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے، اور دعا ہے کہ آنے والے دنوں میں کوئی مسلمان آپس میں شاید اکٹھے ہو جائیں، مجھے ویسے زیادہ امید نہیں ہے، لیکن آج کا جو آج ژالہ باری جو اسلام آباد میں ہوئی، اور اس کو دیکھ کے میں نے فوری طور پہ سوچا کہ آپ کو انفارم بھی کیا جائے، اور آپ کو میں اپنے اعمال اور آپ اپنے اعمال یہ بھی دیکھیں، اور ہمیں اپنے آپ کو تھوڑا سا دیکھنا چاہیے کہ ہم کس ڈگر چل رہے ہیں۔ مجھے اس وقت اجازت دیں، انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات کریں گے۔ ٹریولنگ کے دوران آپ کے سامنے ویلاگ کیا ہے، اور اجازت دیں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔